تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. نشہ کرنے والوں سے دور رہو، چاہے وہ تمہارا سگا بھائی ہو، اسے سمجھاؤ، اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا سوشل بائیکاٹ کرو، اس سے دور رہو، اس کو قرضہ بھی مت دو. نشہ کرنے والے کو قرضہ بھی مت دو. اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کو دیکھنے بھی مت جاؤ. نشہ کرنے والے کو بیمار پڑ جائے دیکھنے بھی مت جاؤ. نشہ کرتا ہے اس کو سلام بھی مت کرو. ایک حدیث میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، جو نشہ کرنے والے کو قرضہ دیتا اس کا انجام کیا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ سختی کرنا چاہیے، کچھ لوگوں کے ساتھ سختی کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ اسکول نہیں جا رہا ہے، اب اس کا باپ اس کو مار رہا ہے. بولو وہ ظلم کر رہا ہے کہ اچھا کر رہا ہے؟ اچھا کر رہا ہے، حالانکہ وہ مار رہا ہے. مارنا ظلم نہیں، مارنا ظلم نہیں. آپ کہیں گے بالکل ظلم ہے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ مار رہا ہے وہ مقصد اچھا ہے، اس لیے اب ظلم نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسکول نہیں جا رہا ہے. اسکول نہیں جائے گا تو وہ جاہل رہ جائے گا، ان پڑھ رہ جائے گا، اور اگر وہ ان پڑھ رہ گیا تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اب اس کو پڑھانے کے لیے اگر اس پر سختی کی جا رہی ہے تو یہ ظلم نہیں بلکہ اس کے ساتھ محبت کا ایک انداز ہے. لوگ نشہ کر رہے ہیں اور ہم ان کا کوئی بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کا سوشل بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، ان سے رشتے ہم نے ملا کر کے رکھا ہے. اگر ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے تو کم سے کم لوگ بائیکاٹ کے ڈر سے نشہ چھوڑ دیں گے. اور بولو یہ ظلم نہیں ہوگا بلکہ محبت کا ایک انداز ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشہ کرنے والوں کے ساتھ ہمیں کیا حکم عطا فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھانے کے لیے دیا، جس نے شرابی کو، نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھانے کے لیے دیا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس لقمہ کھلانے والے کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط فرمائے گا. قیامت کے دن اس کے جسم پر سانپ اور بچھو اللہ مسلط فرمائے گا اور اللہ اس کی کوئی حاجت پوری نہیں فرمائے گا. یعنی اگر نشہ کرنے والا بھیک مانگ رہا ہے مت دو اس کو، کھانا مانگ رہا ہے اس کو مت دو کھانا، اس کا بائیکاٹ کرو. جب پیٹ میں بھوک پڑے گی سدھرے گا، اور اس کو سدھارنے کی نیت سے نہیں دو گے نا تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھلا کے بگڑ جائے، وہ مزید اس کو نشہ کرنے پر دلیر ہو جائے، تو گویا اسلام کے ڈھانے پر اس نے مدد کی. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے شرابی کو قرض دیا تو گویا کہ اس نے مسلمان کے قتل کرنے پر مدد کی. شرابی کو قرض دینے والا ایسا ہے جیسے مسلمان کے قتل پر مدد کرنے والا. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شرابی کو اپنی محفل میں عزت سے بٹھایا اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا. نشہ کرنے والے لوگ آ جائیں، عزت نہ دو انہیں، نظر انداز کرو، اگنور کرو انہیں، تاکہ ان کو لگے کہ یار اتنی ذلت کیوں ہو رہی ہے، ہمیں اتنا ذلیل ہمیں کیوں کیا جا رہا ہے. اگر تم نے ان کو اپنی محفلوں میں عزت سے بٹھایا یہ مان کر بھی کہ یہ نشہ کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھائے گا. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شرابی نکاح کے لیے رشتہ مانگے اس کو رشتہ نہ دو، اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کی عیادت نہ کرو. آقا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، نشہ وہی لوگ کرتے ہیں، شراب وہی پیتے ہیں جو توریت، انجیل اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو منکر ہے توریت کا، انجیل کا، قرآن کا، وہی نشہ کرتا ہے. اس کی تشریح میں بعض بزرگوں نے اتنا لکھ دیا ہے جو نشے کو حلال سمجھ کر، شراب کو حلال سمجھ کر کے پیتا ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے شراب کو، نشے کو حلال جان کر پیا محمد اس سے بری ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ فرمایا. تو آج ہمارے سماج کے اندر نشہ عام ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے اولاد کی تربیت بھی کریں، ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو نشہ کرنے والوں کی صحبت سے روکیں، اس لیے کہ ہمارے سماج کے اندر یہ برائی پھیلتی جا رہی ہے.